بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد عن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمۃ بعث معها بخمیلۃ ووسادۃ من عدم حشوها لیف ورحیین وسقائن وجرتین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ مسند احمد، حدیث نمبر 819۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ان کی شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کے جہیز میں یہ سامان بھیج دیا۔ سفید مخملی چادر، چمڑے کا تکیہ جسے کھجور کے درخت کی چھال سے بھر دیا گیا تھا، چکی، مشکیزہ، مٹی کے 2 گھڑے۔ سامعین کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے مسند احمد کی ایک حدیث پیش کی ہے۔ اس حدیث میں جہیز کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا جب نکاح حضرت علی سے کیا تو جہیز میں کیا کیا چیز دی، اس کا ذکر اس میں اختصار کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سامان حضرت فاطمہ کی شادی کے موقع پر یہی دیا تھا۔ سامعین کرام، جنسی خواہش ایک فطری تقاضا ہے۔ اس مقصد کے لیے مرد کو عورت کو مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے آغاز سے ہی نکاح کا اصول بنا دیا ہے۔ مرد اور عورت کے درمیان ایک دوسرے سے تعاون کرنے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے اور عائلی اور گھریلو ذمہ داریوں کو نبھانے کا معاہدہ گواہوں کے سامنے بہت بڑے اجتماع میں اس لیے طے پاتا ہے کہ یہ نیا جوڑا اپنی جنسی خواہش کی تسکین کرے اور اس کے نتیجے میں جو اولاد پیدا ہو اس کی تربیت کرے، اسے تعلیم دے، تہذیب سکھائے۔ تمدن کی گاڑی اسی طرح چلتی ہے۔ یہ بڑا پاکیزہ معاہدہ ہوتا ہے۔ اسلام نے اسے زیادہ سے زیادہ آسان بنانے کی کوشش کی ہے۔ بھاری مہر باندھنے کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا ہے۔ مہر اتنا باندھنا چاہیے جس کا ادا کرنا آسان اور ممکن ہو۔ اتنا بھاری مہر نہیں ہونا چاہیے کہ مہر ادا کرنے والے کے لیے مشکل اور پریشانی ہو۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ جہیز کے سلسلہ میں بھی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی کا نمونہ امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر جہیز میں سادگی کو ملحوظ رکھا جائے، سادگی کا لحاظ کیا جائے تو عہد حاضر میں شادی کی سب رکاوٹیں دور ہو سکتی ہیں۔ آج کل مسلمان تو رہے ایک طرف، بڑے علماء اور پیران کرام، بزرگان دین بھی جہیز کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ کو پیش نظر نہیں رکھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ نہیں بناتے۔ محراب و منبر سے اس موضوع پر بڑی طویل اور لمبی اور بڑی لچھےدار گفتگو اور تقریریں ہوتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن نہ تو سامعین جہیز کی سنت پر عمل کرتے ہیں اور نہ مقررین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نکاح کے معاہدہ کو آسان ہونا چاہیے تھا، ہم نے اسے بڑا پرپیچ مشکل بنا دیا ہے۔ ہمارے ہاں جہیز کی تیاری بعض اوقات 10-15 سال تک جاری رہتی ہے اور لڑکی کے سرپرست اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہیز مہیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑے رنج کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے مدعیوں کی زندگی میں جہیز کی وہ سادگی نظر نہیں آتی جس کا نمونہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے رکھا۔ ہماری زبان پر تو محبت رسول کے نغمے جاری ہیں، لیکن ہمارے عمل کی گاڑی کو مدینہ کی لائن پر چلنے میں تأمل ہے۔ خدا جانے یہ محبت کی کون سی قسم ہے کہ بارگاہ رسالت میں خراج عقیدت پیش کرنے والے عشاق عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج اطاعت پیش نہیں کرتے، وہ اس ذات گرامی کی پیروی نہیں کرتے جس کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جہیز کی ناقابل برداشت کالی دیوی ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس نے ہمارے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کے انتظار میں جوان لڑکیوں کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، جوانیاں بڑھاپے میں ڈھل جاتی ہیں، طرح طرح کی اخلاقی خرابیوں، جسمانی بیماریوں کا بھی استقبال کرنا پڑتا ہے۔ عرب و عجم کے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دے کر اس بات کی وصیت امت کو دی کہ بیٹی کے جہیز میں سادگی کا لحاظ کیا جائے، جہیز میں صرف وہ سامان دیا جائے جو بآسانی مہیا ہو سکے۔ لڑکیوں کی شادی میں تاخیر کا باعث جہیز کے سامان کی عدم فراہمی نہ ہو کہ جہیز کے سامان فراہم اور اکٹھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ لڑکی کی شادی میں تاخیر ہو۔ والدین لڑکیوں کو اپنی حیثیت اور استطاعت سے بڑھ کر جہیز کا سامان دینے کی کوشش نہ کریں، بلکہ صرف اتنا جہیز دیں جو کسی دقت اور تاخیر کے بغیر آسانی سے مہیا ہو سکے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے نوجوانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس کو حرز جا بناؤ اور اس کے مطابق عمل کرو اور عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرو۔ آج کے دور کا اگر ہمارا نوجوان یہ عزم کر لے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح شادی کرنے کے لیے حکم دیا ہے اسی کے مطابق ہم شادی کریں گے تو بہت ساری پریشانیاں اور بہت ساری خرابیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔